اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام کی پہلی ایپیسوڈ ہے اور اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ جن اصحاب کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان اصحاب کی فضیلت کیا تھی، ان اصحاب کا مقام کیا تھا، شہدائے کربلا کی عظمت کس قدر تھی۔ اس سلسلے میں اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو چاہے وہ تاریخ شیعہ مؤرخین نے لکھی ہو یا اہل سنت کے مؤرخین نے لکھی ہو، دونوں مؤرخین شہدائے کربلا کی عظمت کو اپنے اپنے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے شہدائے کربلا کے بارے میں کیا فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور راوی اسبغ بن نباتہ ہے۔ اس راوی سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ اسبغ بن نباتہ جو امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت امیر المومنین علیہ السلام سے امیر المومنین کی زبانی امیر المومنین کے فضائل سنتا رہا۔ وہ اسبغ بن نباتہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا حسین ابن علی کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے تھے، اے اسبغ بن نباتہ، یہ حسین اور اس کے اصحاب جنت کے سردار ہوں گے۔ اور جو تعبیر آئی ہے روایت میں، من سعادت الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی سرداری جن کے پاس ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے۔ اس عظمت کو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب اسبغ بن نباتہ کو بیان فرمایا۔ اور پھر بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی امالی میں اس روایت کو درج کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جملے بیان کرنے والے جناب میثم تمار ہیں۔ وہ میثم جو امیر المومنین علیہ السلام کے عشق میں وہ ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتے تھے کہ جن کی مثل کوئی نہ تھا، وہ جناب میثم تمار بیان کرتے ہیں کہ اصحاب حسینی کی عظمت کیا ہے۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے، امیر المومنین علیہ السلام سے یہ عظمت سنی تھی۔ فرمایا کہ ان الحسین ابن علی سید الشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو سید الشہداء ہیں وہ حسین ابن علی ہیں، وَلِأَصْحَابِهِ عَلَى سَائِرِ الشُّهَدَاء درجہ، اور کائنات کے جتنے بھی شہداء ہیں ان تمام پر درجہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہوگی شہدائے کربلا کو۔ اور پھر اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک اور تعبیر آئی ہے، اور وہ تعبیر
कुतुब में इस तरह बयान हुई है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रवायत को बयान करने से पहले मैं ये भी बताता जाऊं कि ये ताबीर शिया मुअर्रिखीन ने नहीं लिखी, बल्कि अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन ने ये ताबीर अपनी कुतुब में लिखी है। और लिखने वाले साहिबे सुबुलुल हुदा जिल्द 11 सफ़ा 75 पे ये जुमले लिखते हैं। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने हुसैन इब्ने अली के असहाब के बारे में ये जुमले इरशाद फरमाए, वहुम खैरुश शुहदा यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाब, के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो असहाब जो करबला में शहीद होंगे, ये वो असहाब हैं जो खैरुश शुहदा हैं, सब शुहदा से बेहतरीन शुहदा हैं। वो चाहे वो शुहदा हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए हों, या वो हों जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करते हुए शहीद हुए हों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए हों। इन तमाम शुहदा से जो बेहतरीन शुहदा हैं वो शुहदा हैं जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए हैं। और ये रवायत जो पढ़ने लगा हूँ ये भी अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है। मुअर्रिख इब्ने साद है, किताब अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 431, इसमें ये जुमले मौजूद हैं। इब्ने साद लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो शुहदा हैं ये अफ़ज़लुश शुहदा हैं, यानी ये वो शुहदा हैं जो कायनात में जितने शहीद हो चुके हैं उन तमाम शुहदा में से अफजल तरीन ये शुहदा हैं। जैसा कि ये रवायत मौजूद है कि इब्न साद इस रवायत को लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, सरज़मीन करबला पे पहुँचे, वहाँ पर एक टीला मौजूद था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को छोड़कर उस टीले के ऊपर बैठे। एक मंज़र बन गया जैसा मंज़र रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर में बनाया था। टीले पे बैठ के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला की तरफ इशारा करते हुए अपने असहाब को एक जुमला फरमाया युक्तलो हा हुना कौमुन अफ़ज़लु शुहदाइन अला वजहिल अर्ज़ ला यकूनो शुहदा रसूलिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया युक्तलो हा हुना, करबला की सरज़मीन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया यहाँ पर एक ऐसी कौम शहीद होगी जो रूए ज़मीन पर शहीद होने वालों में से सबसे अफजल तरीन होगी। और फिर फरमाया है मेरे सहाबियों धोखा ना खाना मेरे जुमले से। फिर मौला ने आगे तफसीर की, फरमाया यहाँ पर जो कौम शहीद होगी इससे मुराद वो शुहदा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए हैं, बल्कि यहाँ वो शुहदा मुराद हैं जो मेरे बेटे हुसैन के साथ करबला में शहीद होंगे। तो ये अहल बैत में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो हस्ती है, उनके जो असहाब हैं, उन असहाब के लिए ये ताबीर इस्तेमाल हुई है कि वो बेहतरीन शुहदा हैं, वो अफजलुश शुहदा हैं, वो क़यामत के दिन जो है जन्नत के सरदारों में से सरदार होंगे। और अगला फजीलत का नुक्ता जो कुतुब में बयान हुआ है वो ये बयान हुआ है कि जो
امام حسین علیہ السلام کے شہداء ہیں، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اور میں عرض کرتا جاؤں، یہ تعبیر شیعہ مورخین کی نہیں ہے، یہ تعبیر اہل سنت کے مورخین لکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب جنت میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور بعض تعبیرات میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ ہماری کتب میں ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یجف عرق دواب اصحابہ حتی یدخل الجنہ فیعانق الحور العین۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابھی شہدائے کربلا کی سواریوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا ہوگا۔ جب یہ اصحاب شہید ہوں گے، شہادت کے بعد ابھی ان کی سواریوں کا جو پسینہ ہے وہ خشک نہیں ہوا ہوگا کہ یہ سیدھے شہداء جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بعض کتب کی تعبیر یہ بتاتی ہیں کہ لا یجف عرق خیولہم حتی یردوا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ شہادت کے بعد ان اصحاب کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، ایک اور اہم فضیلت میں ان شہداء کی آپ کی خدمت میں بتاتا جاؤں۔ یہ روایت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ شہادت کے بعد سب سے پہلے جو ان کی ملاقات ہوگی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، لیکن آیت اللہ شیخ جعفر شوستری خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کا مزار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حرم میں مسجد راس میں موجود ہے۔ یہ شخصیت ایک جملہ لکھتے ہیں شہدائے کربلا کے بارے میں، یہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا جو بھی شہید ہوا ہے، شہادت سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کوثر پلایا ہے۔ پہلے اس نے کوثر کو پیا، بعد میں ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن ان شہداء میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس نے رخصت مانگی تھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور فرمایا تھا، اور وہ شخصیت کون تھے؟ وہ جناب عباس علیہ السلام تھے۔ جناب عباس علیہ السلام کے پاس جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوثر لے کے پہنچے ہیں، فرمایا عباس میں تمہارے لیے پانی لے کے آیا ہوں، پانی پی لو۔ ہر شہید نے پہلے پانی پیا ہے، پھر اس کی روح ملک الموت نے قبض کی ہے، آپ بھی پیو۔ میں خاتم الانبیاء تمہارا نانا تمہارے لیے پانی لے کے آیا ہوں۔ تو آیت اللہ شیخ جعفر شوستری خدا ان پہ رحم کرے، وہ فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا تھا، نانا میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ پانی میں ابھی نہیں پیتا، ابھی تو میرا حسین پیاسا ہے، ابھی تو میری آقازادی زینب پیاسی ہے، ابھی تو میری سکینہ پیاسی ہے۔ اور شہداء میں سے جناب عباس علیہ السلام ایسے شہید ہیں جنہوں نے کوثر نہیں پیا۔ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ان شہداء کو شہادت سے پہلے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر شہادت کے بعد بھی ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور شاید یہ سر ہو، راز ہو
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مقام کیا ہے، کہ ان شہداء کو امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب کو شہادت سے پہلے بھی اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور شہادت کے بعد بھی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور پھر اگر ہم گزشتہ انبیاء کے کلمات کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں عجیب کلمات نظر آتے ہیں۔ کتاب کامل الزیارات صفحہ 67 میں یہ جملے موجود ہیں کہ گزشتہ انبیاء نے اپنے حواریین کو یہ نصیحت فرمائی تھی، جن میں حضرت موسیٰ نبی بھی تھے، جس میں حضرت عیسیٰ نبی بھی تھے، حضرت داؤد نبی بھی تھے۔ ان 3 انبیاء کے نام میں نے صراحت کے ساتھ پڑھے ہیں، جنہوں نے یہ تعبیر بیان کی ہے اور اپنے حواریوں کو ایک جملہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے حواریوں، ایک تو حسین ابن علی کے قاتل پہ لعنت کرو، اور پھر اگلا جملہ فرمایا وَإِنْ أَدْرَكْتُمْ أَيَّامَهُ، اے میرے صحابیوں اگر تم حسین ابن علی کے زمانے کو درک کرو فَلَا تَجْلِسُوا عَنْهُ، تو حسین ابن علی سے اعراض نہ کرنا، بلکہ حسین ابن علی پہ اپنی جان قربان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ الشَّهِيدَ مَعَهُ كَالشَّهِيدِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والا ایسے ہے جیسے انبیاء کے ساتھ گویا کہ وہ شہید ہوا ہے۔ تو گویا یہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو رہے تھے، یہ انبیاء کے ساتھ شہید ہو رہے تھے۔ جتنا ثواب اس کو ملتا جو انبیاء کے ساتھ شہید ہوتا، ان کو وہ ثواب بھی ملے گا اور اس سے بڑھ کے ثواب بھی ملے گا، چونکہ آپ آخری نبی کے نواسے اللہ کی حجت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ اور امام صادق علیہ السلام ایک فرمان بیان کرتے ہیں ما من شہید الا ویحب ان یکون مع الحسین حتی یدخل الجنۃ معہ، کہ کوئی بھی شہید ایسا نہیں ہوگا مگر ہر شہید کی یہ تمنا ہوگی کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے۔ اور یہ اعزاز شہداء کربلا کو حاصل ہے۔ جو شہداء کربلا میں شہید ہوئے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنت میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور پھر اگر میں ان اصحاب کی عبادت کو بیان کروں کہ ان اصحاب کی عبادت میں کتنا خلوص تھا، یہ اصحاب کس عشق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کو دیکھنے والے کیسے ہدایت پاتے تھے، تو ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں امام حسین علیہ السلام کی عبادت کی بات نہیں کر رہا ناظرین، میں امام حسین علیہ السلام کے سچے عاشقوں کی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان اصحاب حسینی کی بات کر رہا ہوں جن کے فضائل آپ ابھی سن رہے ہیں، کہ یہ اصحاب امام حسین عبادت کو کس خلوص کے ساتھ، کس عشق کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ جب شب عاشور یہ اصحاب عبادت انجام دے رہے تھے تو تاریخ کی کتب نے لکھا ہے، اور یہ وہ جملے ہیں جن جملوں کو ہر مورخ نے لکھا ہے۔ باقی جملے ہو سکتے ہیں کچھ نے لکھا ہو کچھ نے نہ لکھا ہو، لیکن ناظرین یہ ہر مورخ نے جملے لکھے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے عاشور کی رات اللہ کی عبادت کیسے کی ہے۔ اور ناظرین یہ ایک
طبعی اور ایک فطرتی اثر ہے۔ جس کو پتہ ہو کہ میں نے صبح مر جانا ہے، اس کو عبادت یاد نہیں رہتی، پوری رات خوف میں تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ مگر یہ اصحاب وہ تھے جو اللہ کی عبادت کو اسی طرح انجام دے رہے تھے جیسے یہ عام حالات میں اللہ کی عبادت کو انجام دیتے تھے۔ اور لکھا ہے مؤرخین نے بات الحسین و اصحابہ طول لیلہم یصلون و یستغفرون و یدعون و یتضرعون، کہ پوری رات اصحاب حسینی نماز پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، دعا کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے رہے۔ اور جب اس عشق کے ساتھ پوری رات یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو لشکر یزید کے خیموں کی کیا حالت تھی۔ وہاں عبادت تو تھی نہیں، وہاں پر موسیقی بج رہی تھی، شراب پی رہے تھے، ان کو اور کوئی غرض نہیں تھی، فقط یہی غرض تھی کہ ہم نے نواس رسول کو کل کیسے شہید کرنا ہے۔ اور ادھر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، عبادت کی آواز یوں امام حسین علیہ السلام کے خیام سے آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی ایک خاص آواز نکلتی ہے جس کو ہم بھناہٹ کہتے ہیں۔ تو ان کی عبادت اور اذکار کی وجہ سے یوں آوازیں نکل کر لشکر یزید ملعون کے خیموں تک پہنچ رہی تھیں۔ اور عبد الرزاق مکرم، کون واقف نہیں ہے اس عظیم محقق مورخ کے نام سے، نجف کی شخصیت تھیں۔ انہوں نے مقتل حسین نامی ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ جملے تحریر کرتے ہیں، حین رأوہم مبتہلین متحجدین علیہم سیماء الطاعت والخضوع للہ، کہ لشکر یزید کے 32 افراد نے جب دیکھا کہ لشکر امام حسین علیہ السلام تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہے، اور ان پر تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کی علامتیں ظاہر ہیں، تو اس وقت انہوں نے لشکر یزید کو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ یہ اثر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے جن کے اصحاب کی عبادت کی تاثیر اتنی تھی کہ انہوں نے ان کو ہدایت عطا کی جو جہالت اور تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ جہالت کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے در پہ آ گئے۔ آپ سوچیں، جس امام حسین کے اصحاب کی عبادت کی اتنی عظمت ہو، اللہ جانے اس حسین کی عبادت کی عظمت کیا ہوگی۔ اور پھر ان اصحاب کی وفا اور اطاعت دیکھیں کہ یہ اصحاب وفا اور اطاعت میں کس منزل پہ فائز تھے۔ جب صبح عاشور کی ہوئی اور نماز ادا کی گئی، اور اس وقت ابن سعد ملعون نے ایک اعلان کیا۔ عمر ابن سعد نے جنگ شروع کرنے سے پہلے، تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے ارد گرد اس نے گھیرا لیا۔ گھیرا لینے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پہلا تیر ابن سعد نے پھینکا۔ پہلا تیر پھینکنے کے بعد اس نے لشکر یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، لشکر یزید گواہ رہنا اور ابن زیاد ملعون کے پاس میری گواہی دینا، حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، اور پہلا تیر پھینکنا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے پھر تیروں کی بارش ہوئی،
اس طرح تیر نکلے جس طرح بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جو ہے اصحاب کو فرمایا کہ وَأَقْبَلَتِ السِّحَامُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ رُسُلَ الْمَوْتِ إِلَيْكُمْ کہ اے میرے صحابہ، موت کا پیغام لے کے اس قوم کے تیر تمہاری طرف آ رہے ہیں، قومو کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام نے تیر اپنے سینے پہ لینا شروع کیے، اور کافی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے ہیں، اور کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو تیر نہ لگا ہو۔ اور یہ صحابہ کب اٹھے؟ جب مولا حسین علیہ السلام کا پیغام آیا نا کہ میرے صحابہ تیر آ رہے ہیں، اپنے سینے پہ ان تیروں کو لو، اس لیے کہ یہ تیر تمہاری طرف موت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے اس تیروں کی بارش کا ہونا تھا کہ تاریخ نے، بعض مورخین نے البتہ یہ تعداد لکھی ہے کہ 50 امام علیہ السلام کے صحاب اس حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اس کو مورخین نے حملہ اولا قرار دیا ہے، یہ جو تیروں کی بارش ہوئی، اور اس حملہ اولا میں امام حسین علیہ السلام کے 50 صحابی جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ باقی خیام میں تیر کچھ بیبیوں کو بھی لگے تھے، اور اصحاب میں سے تو کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کو تیر نہیں لگا تھا۔ ناظرین، یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے فضائل تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔